أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، کرتے رہیے، حق ہے زندگی پہ ہمارا، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ آنے والی نسلوں سے ہمارے دائی دین پیدا کرے، آمین۔ آئیے پچھلے لیسن کو دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن قوموں نے ظلم کیا، یعنی اللہ کے احکامات کو نہ مانا، تو وہ عذاب کی نظر ہو گئیں، اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی کہ اگلی نسل کو بسایا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکیں کہ تم کس ڈھنگ سے زندگی گزارتے ہو۔ اور کافر لوگ جو جب قرآن پاک میں اپنی بت پرستی یا عقائد و رسوم کے بارے میں سنتے ہیں تو نبی پاک سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بدل ڈالیے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 16۔ کل فرما دیجئے، لو شاء اللہ، کہ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو ما تو میں تلاوت نہ کرتا اس کی علیکم تم پر، ولا ادرکا ہم ادراکم بھی، اور نہ وہ اللہ اطلاع دیتا تمہیں اس کی، فقد لبستو میں یقیناً رہ چکا ہوں، فیکم عمرن تم میں ایک عمر، من قبلی اس سے پہلے، افلا تاکلون تو کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور جتنا اللہ چاہتا ہے بس اتنا ہی تمہیں خبردار کرتا ہوں، یعنی کہ میں پوری طرح پابند ہوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے خلاف چاہتے تو میری کیا طاقت تھی کہ میں خود اپنی طرف سے ایک کلام بنا کر اس کی طرف منسوب کر دیتا؟ تم لوگ دیکھو کہ میری عمر کے 40 سال تم لوگوں کے ساتھ گزرے ہیں، اس قدر طویل مدت گزارنے سے تم لوگوں کو میرے ساتھ کے متعلق ہر قسم کا تجربہ ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ میں نے زندگی گزاری ہے تمہارے ساتھ، میری صدق و سچائی کا، امانت و دیانت کا، اخلاق حسنہ کا، سب کچھ تم میں ضرب المثل ہے۔ میرا امی ہونا اور کسی ظاہری معلم سے نہ پڑھنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر دیکھو 40 سال تک میں نے کوئی نہ قصیدہ لکھا، نہ مشاعروں میں شریک ہوا، نہ کبھی کتاب کھولی، نہ کبھی قلم پکڑا، نہ کسی درس گاہ میں بیٹھا۔ کہ میں دفتر ایسا کلام بنا کر کیسے لا سکتا ہوں جو اپنی فصاحت و بلاغت اور سلاست روانی سے ہر جنونس کو عاجز کر دے؟ اسی قرآن پاک کے علوم کے سامنے تمام دنیا کے معارف جو ہیں ماند پڑ جائیں، بڑی بڑی قوموں اور ملکوں کے مردہ کالم میں تازہ روح پھونک کر تبدی حیات اور نئی زندگی کا سامان بہم پہنچائے۔ تم سوچو کہ جس انسان نے 40 برس تک کسی انسان پر جھوٹ نہ لگایا ہو، کیا وہ ایک دم ایسی جسارت کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اس طرح کرنے لگے؟ چنانچہ ماننا پڑے گا کہ جو کلام میں تمہیں سناتا ہوں اس کو بنانے یا پہنچانے میں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتے ہیں وہ میری زبان سے میں تمہیں سنا دیتا ہوں، کوئی ایک زیر زبر بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 17 پڑھتا ہوں۔ فَمَنْ أَظْلَمُ پھر کون بڑا ظالم ہوگا اسے، ممن افترا جس نے جھوٹ باندھا، اللہ کاذباً اللہ پر جھوٹ، اور کذب بآیاتی یا اس نے جھٹلایا اس کی آیات کو، انہ لا یفلح المجرمون بے شک یقیناً مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اہم اصول بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یعنی کہ دین کے نام پر اپنی طرف سے عقیدے گھڑے، لوگوں کو گمراہ کرے، یا اللہ تعالیٰ نے جو حکم نہیں دیا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے کہ اللہ نے دی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور ظلم کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ظلم انسانوں کو اپنے رب کے راستے سے ہٹاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، قرآن پاک کی حقانیت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور حقیقت کو قبول نہیں کرتے، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ واضح اعلان کرتے ہیں کہ ایسے مجرم ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے جھوٹ کا اثر محدود ہوتا ہے اور آخرت میں یہ بالکل ناکام رہیں گے۔
دیکھیں، حق کو جھٹلانا یا اللہ کے دین میں اپنی طرف سے باتیں شامل کرنا انسان کو ہمیشہ گمراہی اور ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم تو لوگ بلکہ قرآن پاک ہی نہیں پڑھتے، ہم نے کیا سننا اور کیا کہنا اور کیا عمل کرنا ہے۔ ہمارے پاس تو پڑھنے کا نہ ٹائم ہے نہ سننے کا ٹائم ہے۔ انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو حق کو قبول کرے اور اپنی زبان اور عقائد کو اللہ کی ہدایت کے تابع رکھے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 پڑھتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں کون؟ کافر، من دون اللہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی، ما لا یضرہم جو نہ نقصان پہنچاتی ہیں انہیں، ولا ینفعہم اور نہ فائدہ دے سکتی ہیں انہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، ہؤلاء شفاعؤنا یہ ہمارے سفارشی ہیں، کون؟ بت یا جو کچھ بھی انہوں نے بنا رکھا ہے شریک، عند اللہ اللہ کے ہاں، کل فرما دیجئے، اتنبئون اللہ کیا تم اللہ کے بارے میں خبر دیتے ہو؟ یہ خبر دیتے ہو اللہ کو، بما لا یعلم اس کی جو نہیں جانتا، فی السماوات ولا فی الارض آسمانوں میں اور نہ زمین میں، سبحانہ و تعالی وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے، اما یشرکون ان چیزوں سے جن کو تم اس کا شریک بناتے ہو۔ پچھلی آیات کا معاملہ تو کفار کا اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کے ساتھ تھا۔ اب کیا ہوا؟ ان کی خدا پرستی کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو کہ قبضہ قدرت میں نفع اور ضرر کچھ بھی نہیں، نہ فائدہ نہ نقصان۔ جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں بڑا خدا تو ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ایک ہے جس نے آسمان اور زمین کی ہر شے کو پیدا کیا، لیکن یہ جو بت ہے نا ان کو خوش رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ بڑے اللہ سے ہماری سفارش کریں گے دنیا میں، اور ہمارے جو بگڑے ہوئے کام ہیں ہم کو درست کرا دیں گے، اور اگر موت کے بعد دوسری زندگی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں بھی وہ ہماری سفارش کریں گے۔ کون؟ بت، شریک، بزرگ، قبر، مقبرے۔ دیکھیں، غور کریں ذرا، ہمیں اس آیت میں صاف نظر آ رہا ہے کہ مشرکین کے عقیدے کی غلطی کو واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔ جو سادہ سی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو پتھر لکڑی کے بنائے ہوئے، اور وہ بھی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے، بلا خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ فرض کر لیں کیا میں ایک بت خود تراشوں پھر میں کہوں کہ یہ میرا خدا ہے، میرے ہاتھ سے نعوذ باللہ خدا کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ لکڑی کا بت تو میں نے جو بنایا ہے یہ لکڑی کا بت، یہ تو میں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کر کے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو یہ خدا کیسے ہو گیا؟ نہ اس میں سننے کی صلاحیت ہے، نہ اس میں جواب دینے کی قوت ہے، نہ نقصان کرنے کی اصلیت ہے، نہ فائدہ پہنچانے کا ڈنگ ہے، لیکن پھر بھی مشرکین اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گی، یعنی ہمیں اللہ کے قریب کریں گی۔ ہمارا سیم ٹو سیم یہی حال ہے، غور کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تم لوگ اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جس کا علم اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں میں کہیں نظر نہیں آیا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ سفارشی ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بتا دیتے کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، اور جب اللہ نے ہی نہیں بتایا اور نہ کسی کو اختیار دیا تو تمہارے یہ تمام عقیدے باطل ہیں، مطلب جھوٹے ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں، سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان تمام باطل مشرک اور جھوٹے قائد سے بالکل پاک ہے، جو تم کہہ رہے ہو بکواس ہے۔ یعنی بات سادہ سی صرف یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، سفارش صرف اللہ کی، اللہ کی اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ کوئی پتھر، قبر، مجسمہ، فرشتہ، بزرگ اللہ کی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز انہیں اللہ کے قریب کر دے گی تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔